الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک سارے احباب پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. یا نبی ایک نگاہ کرم ہو، یا نبی ایک نگاہ کرم ہو، ہم جہاں کے ستائے ہوئے ہیں. یا نبی ایک نگاہ کرم ہو، ہم جہاں کے ستائے تو بگڑی بنا دو ہماری، اب تو بگڑی بنا دو ہماری، آپ سے لو لگائے ہوئے ہیں. اب تو بگڑی بنا دو ہماری، اب تو بگڑی بنا دو ہماری، آپ سے لو لگائے ہوئے ہیں. صدقہ آل نبی کا عطا ہو مولا، مقبول میری دعا ہو. صدقہ آل نبی کا عطا ہو مولا، مقبول میری دعا ہو. جن کے صدقے میں سارے جہاں پر، جن کے صدقے میں سارے جہاں پر ابر رحمت کے چھائے ہوئے ہیں. اب تو بگڑی بنا دو
اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارکہ وسلم دی بارکہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی قدر واجب الاحترام مسلمان دوستو بزرگوں بھائیوں تواڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیا مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ کریم حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور توانوں میں نو سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے اتے عمل کر کے زندگی بسر کرنے دی ہمت اور توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان والیاں دے درجے بلند کرے گا اور اونا دے بھی درجے بلند کرے گا جنہاں نو اللہ نے علم دی دولت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ نو تواڈے سارے کماں دی خبر ہے۔ خالص صاحب تھوڑا جادرہ والیم بدایا جادرہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے علماء نو قرآن کریم دی کسے اور آیت دے اندر اینا خاص علماء دا تذکرہ نہیں فرمایا، علماء دی شان نو اس طرح خاص نہیں بیان کیتا جنہ اس آیت دے اندر اللہ نے علماء دی عظمت نو خاص بیان فرمایا۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، فرمایا اے ایمان والےو تواڈے وچوں اللہ انہاں دے درجے بلند کرے گا، اوت العلم درجات، جنہاں نو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، جنہاں نو بولیے ذرا، جنہاں نو علم عطا کیتا ہے۔ علم دا بہت بڑا مقام ہے۔ انسان نو اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا ہے۔ انسان نو کی بنایا جی؟ اشرف المخلوقات، ساری مخلوقات تو افضل۔ اگر اسی علم دے حوالے نال دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام دا تذکرہ کر دے آیا، ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے وہ ویلا یاد کرو جدو اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو آکھیا کہ فرشتے ہو اینا چیزاں دے نا دسو، تو فرشتیاں نے عرض کی تیسی لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ سانو تو ہی پتہ ہے جو تو سانو دسے ہے، اس تو علاوہ سی نہیں جاننا۔ تو جدو آدم علیہ السلام دی باری آئی تو اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، فرمایا آدم علیہ السلام نو اسا تمام چیزاں دے علوم سکھا دیتے، ساریاں چیزاں دے نا اسا دس دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان نو علم دے نال فرشتیاں ہوتے بھی برتری عطا فرمائی۔ کلندر لاہوری نے اسے واسطے کیسی ہونے کہا فرشتہ کہہ کر نہ پکارو میری توہین ہوتی ہے، فرشتہ کہہ کر نہ پکارو میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائکہ ہوں مجھے انسان ہی رہنے دو۔ علم دا ایک بہت بڑا مقام مرتبہ ہے۔ حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ دی ہمشیرہ اور حسنین کریمین دی پھپھو جان، آپ ارشاد فرمانیاں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
العلم میراثی، فرمایا علم میں محمد دی میراث ہے، علم میری میراث ہے۔ وَمِيرَاثُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي، فرمایا علم میری بھی میراث ہے اور میرے تو پہلے جنہیں نبی آئے نے انہاں نبیاں دی بھی میراث علم ہی سی، نبیاں دی میراث بھی علم ہی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ارشاد فرماندے نے لِكُلِّ شَيْءٍ طریق، فرماندے نے ہر شے دا کوئی نہ کوئی رستہ ہوندا ہے، ہر چیز دا کوئی نہ کوئی، بولیے ذرا، مسجد وچ آن واسطے بھی، مسجد وچ جان واسطے بھی، چھت تے جان واسطے بھی، فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ طریق، ہر چیز دا ہر شے دا کوئی نہ کوئی رستہ ہے۔ فرمایا وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمُ، تے فرمایا جڑا جنت جان دا رستہ ہے نا وہ علم والا رستہ ہے، جنت دا رستہ کی ہے؟ علم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی سرکار علیہ السلام فرماندے نے مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے اللہ تعالیٰ جدو کسے نال بھلائی دا ارادہ کر دے نا تے اللہ انہوں دین دی سمجھ عطا فرما چھڑ دا ہے، يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ انہوں دین فقہ عطا فرما دے، سمجھ عطا فرما دے ہے۔ اگے میرے نبی فرماندے نے وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، فرمایا بے شک اللہ منو عطا کر دے، میں کائنات وچ ونڈن واسطے آیا اللہ۔ ایک علم دے حوالے دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ارشادات عالیہ، حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم دی فضیلت عابد دے اتے انجے جمیں میری فضیلت تو آڈے وچ سب تو ہولے درجے دے انسان دے اتے، اللہ اکبر۔ فضل العالم علی العابد، ساری رات ایک اللہ تے کھڑے ہو کے عبادت کرنے والا، ہو دیاں ضربہ لانے والا، عبادت گزار عابد بندے تے سرکار فرماندے نے عالم دی فضیلت عابد دے اتے ہوئے اینیے انج فضیلت ہے، فرمایا کفضلی علی ادناکم، فرمایا جویں میری فضیلت تو آڈے وچ سب تو نکے بندے دے اتے ہوئے۔ سبحان اللہ آگ سکتے ہوتے آخر ایک باری کوئی گل سرکار دا فرمان پڑھیا، میں اپنی گل تے کیتی نہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی حجرہا وحتی الحوت لا یصلون علی معلم الناس الخیر او کما قال علیہ السلام۔ آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے بے شک اللہ تعالیٰ اور او دے سارے فرشتے اور سارے آسمانہ والے اور زمین تے رہنے والے حتیٰ کہ بلاں وچ رہنے والیاں چونٹیاں اور سمندراں وچ رہنے والیاں مچھلیاں، فرمایا لا یصلون علی معلم الناس الخیر، فرمایا اس بندے واسطے بھلائی دی خواہش کر دیاں نے جیڑا بندہ لوکاں نو خیر دی تعلیم دینے والا ہوئے۔ اللہ اللہ او دے فرشتے آسمانہ تے رہنے والے زمین تے رہنے والے بلاں وچ کھڈاں وچ رہنے والیاں چونٹیاں حتیٰ کہ پانی وچ رہنے والیاں مچھلیاں، فرمایا یہ ساریاں چیزاں اس بندے دی بھلائی دی خواہش مند نے، کس بندے دی؟ فرمایا معلم الناس الخیر، جڑا بندہ لوکاں نو بھلائی دی تعلیم دیندا ہے۔ تے مینوں دسو جڑا بندہ قرآن دی تعلیم دے وے اے دے تو ود کہ اور تعلیم کیڑی ہو سکتی ہے؟ ایک اور نبی پاک علیہ السلام دا ارشاد گرامی سماعت ہو، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے
آپ فرماندے نے کائنات دے والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرم العلماء فإنہم ورثۃ الانبیاء. میرے کریم نبی نے فرمایا، آقا کریم فرماندے نے علماء دی عزت کریا کرو. جڑے کر دے ادھر ایک باری سبحان اللہ فرماؤ ذرا. فرمایا اکرم العلماء، فرمایا علماء دی تکریم کریا کرو، علماء دی عزت کریا کرو. فرمایا فَإِنَّهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، فرمایا بے شک اے جڑے علماء نے اے نبیاں دے وارث ہوندے نے. فَإِنَّهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، فرمایا بے شک اے انبیاء دے وارث نے. فَمَنْ أَكْرَمَهُمْ، فرمایا جس بندے نے علماء دی عزت کی تھی، جس بندے نے علماء دی تکریم کی تھی، جس بندے نے علماء دا احترام کیتا، فرمایا فَقَدْ أَكْرَمَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا جس بندے نے علماء دی تکریم کی تھی، فرمایا او بندہ انج سمجھے جمیں انہیں اللہ دی تکریم کی تھی ہے، نالے او دے رسول دی تکریم کی تھی ہے. اللہ میرے کریم ہونے تھے، میں تنقیدن نہیں اصلاحن کہنا چاہنا. او بندے جڑے پڑھن بھی نماز، مولوی صاحب پیچھے نماز پڑھن تو بعد بننے نکل کے آکھن مولوی دا ایک پہنچا اونچا سی دوجا نیواں سی. نماز پڑھن عالم دین پیچھے تے گلاں کرن علماء کرام نو. میرے کریم نبی علیہ السلام دا ارشاد گرامی سماعت کرنا. میرے کریم آقا فرماندے نے من اتقاء علی یدہ عالم کتب اللہ لہ بکل خطوۃ اتق رقبہ. فرمایا ایسا بندہ جڑا عالم دین دے نال ٹردا ہوئے تے عالم دین اس بندے دے کندھے اتے انج ہاتھ رکھ کے ٹرے. فرمایا ایسا بندہ جڑا عالم دین دے نال ٹر رہا ہوئے تے عالم دین اس بندے دے اتے انج ہاتھ رکھ کے اس بندے دا سہارا لے کے جننے قدم ٹردا ہے نا، آقا کریم فرماندے نے کتب اللہ لہ بکل خطوۃ اتق رقبہ. فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے نو ہر قدم دے بدلے ایک غلام آزاد کرنے دا ثواب عطا فرما چھڑدا. اللہ کیتا کی انہیں کہ عالم دین انج صرف او دے سہارا لے کے انج او دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے یا او دے ہاتھ دے اوتے انج سہارا رکھ کے تے ٹرے ہے. آقا کریم فرماندے نے او عالم دین جننے قدم اس بندے دے نال سہارا لے کے ٹرے گا نا، فرمایا اس بندے نو اللہ ہر قدم دے بدلے ایک غلام خرید کے آزاد کرنے دا ثواب عطا فرما چھڑے گا. پھر میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ قَبَّلَ رَقْصَ عَالِمٍ، کہ فرمایا جڑے بندے نے کسے عالم دین دے سر نو بوسا دیتا. من قبل رأس عالم، جس بندے نے کسے عالم دین دے سر نو بوسا دیتا، فرمایا کتب اللہ لہ بکل شعرۃ حسنہ. فرمایا اس بوسا لین دے دوران جننے والا تے اس بندے نے بوسا دیتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ ہر وال دے بدلے اس بندے نو ایک نیکی عطا فرما چھڑے گا. اللہ اے عالم دین دا مقام. میرے کریم آقا علیہ السلام دا ارشاد گرامی، میرے کریم نبی علیہ السلام نے اپنے غلام نو فرمایا قال رسول اللہ اغدو عالمن. میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلام عالم بن. کی فرمایا؟ پھر بولیے ذرا کی فرمایا؟ فرمایا اغدو عالمن، فرمایا عالم بن. او متعلمہ، فرمایا جے عالم نہیں نہ بن سکدا پھر طالب علم بن جا. پھر طالب علم بن، علم پڑھنے والا بن. اگے میرے آقا نے فرمایا، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرمانے نے او مستمعن، فرمایا یا علماء نو سننے والا بن جا.
یا سننے والا بن، فرمایا عالم بن یا متعلم بن یا علماء نو سننے والا بن۔ چوتھے نمبر تے فرمایا جے عالم بھی نہیں بن سکدا، متعلم بھی نہیں بن سکدا، جے علماء نو سن بھی نہیں سکدا، فرمایا او محبن، فرمایا چوتھا کم اے کریا کر، جے تریوے کم نہیں کر سکدا پھر انج کریا کر علماء نال محبتی کر لویا کر۔ فرمایا علماء نال محبت کریا کر۔ اگے فرمایا وَتَّقُنِ الْخَامِسَةَ، آقا کریم فرماندے نے وَلَا تَقُنِ الْخَامِسَةَ فَتَحْلِكَ، تے فرمایا اے چارے کام کردہ رمی پنجواں نہ بنی نہیں تے ہلاک ہو جائے گا۔ مقصد کی شارحین اے دی روایت دے اندر شرح کرنے آیا فرماندے نے فرمایا جے عالم نہیں بن سکدا متعلم بن جا، متعلم نہیں بن سکدا سامع بن جا، جے سامع نہیں بن سکدا پھر علماء نہ محبت کرنے والا بن، تے جے اس سارے کام نہیں نہ کر سکدا پھر عالم دا اپنے دل وچ بغض رکھنے والا نہ بن جائیں۔ فرمایا فتحلک، فرمایا جے پنجواں بن گیا فرمایا پھر ہلاک ہو جائیں گا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، آقا کریم دا ارشاد گرامی میں پڑھن لگا ایک اور ذرا آنکھوں سارے پیار نہ سبحان اللہ، پھر محبت نہ کہہ دیجئے ذرا سبحان اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یشفع یوم القیامت ثلاثہ، آقا کریم فرمانے نے جدو قیامت دا دن ہوئے گا فرمایا سب تو پہلے ترہ بندیاں نو اللہ عزت عطا کرے گا جنہیں لوکاں دی شفاعت کرنگے۔ ترہ ہستیاں سب تو پہلے شفاعت کرنگیاں، آقا او ترہ ہستیاں کیڑیاں کیڑیاں نے؟ میرے نبی نے فرمایا نمبر ایک الانبیاء، فرمایا سب تو پہلے اللہ دے نبی شفاعت کرنگے۔ نہیں کئی بندے ڈر کے بیٹھے نے پتہ نہیں ہے جو مولویاں دی شان شروع ہو گئی ہے، بولو ذرا ایک باری سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا فرمانے نے ترہ شخصیتاں قیامت والے دن شفاعت کرنگیاں، الانبیاء فرمایا سب تو پہلے اللہ دے نبی شفاعت کرنگے، آقا تے دوسرے نمبر تے کون ہے؟ میرے نبی کریم فرمانے نے ثم العلماء، فرمایا پھر علماء ربانیین شفاعت کرنگے۔ اچھا ایتھے بات یاد رکھنا، علماء دیاں بھی کیٹاگریاں، ایک علماء ربانیین نے، ایک علماء سو نے، اچھے علماء اور برے علماء۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے نے فرمایا جس عالم دین کو کوئی مسئلہ پوچھیا جائے اور اس عالم نو اس مسئلے دی خبر بھی ہوئے، مسئلہ دھیان نہ سن لے آجے پھر دوبارہ کرنے لگا، سرکار علیہ السلام فرمانے نے جس عالم دین کو کوئی سوال کیتا جائے اور اس عالم دین نو اس سوال دا جواب آؤندہ ہوئے تو فرمایا لوکاں نو نہ دسے، اپنے علم نو چھپا جائے، بیان نہ کرے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے قیامت والے دن اس بندے نو اس عالم نو آقا کریم فرماندے نے اگ دی لگام پوائی جائے گی اس عالم نو۔ میں کئی علماء دیکھے ایسے انہوں نے لوگ پوچھ رہی نے جناب ہے تسی یہ فلاں گل کیتی سی کیڑے، وہ کو گل پہ جاندے تو پوچھیا کیوں وہ ساڈے کول؟ میں جدوں دی خالد صاحب یہ حدیث پاک پڑھی ہے نا کہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا جس عالم دے کولوں کوئی سوال پوچھا جائے اور انہوں دا علم ہوئے، انہوں پتہ ہوئے، وہ لوکاں نو نہ دسے، قیامت والے دن او دے منہ دے اندر اللہ تعالیٰ لگام پوائے گا اگ دی۔ اس تو بعد کوئی رات نو مینوں 2 بجے بھی فون کر دینا تو مینوں پتہ ہوئے، میں کہنا یار میں 2 منٹ کھلو جا، میں تینوں ہنے کتاب تو ویکھ کے دس دینا، پتہ ہوئے فوری کہتا ہے فلاں کتاب اندر بھیا چیز موجود ہے۔ کدی یہ سوال ہے بخل تو کام نہیں لیا، جدوں دی حدیث پاک پڑھی ڈر لگتا ہے، کیونکہ بندے نو اللہ تعالیٰ نے جڑا منصب جڑا عہدہ عطا کیتا نا اللہ نے او دے بارے قیامت والے دن او دے کولوں پوچھنا بھی ہے، کیوں بھئی اللہ نے انہوں پوچھنا ہے۔ آقا کریم فرماندے نے قیامت والے دن نبی شفاعت کرنگے، ثم العلماء فرمایا علماء شفاعت کرنگے، ثم الشہداء
تیسرے نمبر تے فرمایا شہداء بندیاں دی شفاعت کرنگے. ہن ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کرنا. ان جابر بن عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یبعث اللہ العالم والعابد. فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ کریم عالم نو بھی کھڑا کرے گا تے عابد نو بھی کھڑا کرے گا. اے جنی سارے بولیے در ایک باری سبحان اللہ. تھوڑا جا والیم ذرا ود سکتا جی, تھوڑا جا جی ود سکتا, تھوڑا جا بدا دیو ذرا مہربان. میرے کریم آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالی عالم نو بھی کھڑا کرے گا, عابد نو بھی کھڑا کرے گا, عبادت گزار بندے نو بھی کھڑا کرے گا. جدو اللہ عالم نو تے عابد نو کھڑا کرے گا تے عابد نو اللہ فرمائے گا فَيُقَالُ لِلْعَابِدِ اُدْخُلِ الْجَنَّةِ. اللہ فرمائے گا اے عابد تو زندگی بڑی چنگی گزاری ہے, عبادت کردہ رہے آئے, تیریاں راتاں میری عبادت گزریاں نے, اللہ اللہ کردہ رہے آئے, دیاں درباں لاندہ رہے آئے, قرآن دی تلاوت کردہ رہے آئے. آج سامنے تیرے جنت ہے ادخل الجنہ. جا تو ساری زندگی عمل بڑے چنگے کیتے نے, جنت دا بوا کھلا ہے, جا جنت جتورت جا کے موجہ کر. عابد نو کیا جائے گا اے جنت تیرے سامنے میں, جا جنت چلا جا اپنے عملہ دی جزا لے لے. پر جدوں عالم دی واری آئے گی نا تے اللہ عالم نو فرمائے گا, اللہ فرمائے گا اے عالم آج انج کر ایتھے کھڑا ہو جا, کن اللہ بابل جنہ, اے جنت دے دروازے اٹھے کھڑا ہو جا. عالم عرض کرے گا یا اللہ عابد نو کھڑا کیتا سی, انہوں کیا گیا ادخل الجنہ, جا جنتی چلا جا, جا جنتیاں بہاراں لے جا کی تے یا اللہ میری باری آئی ہے کہ میں نو جنت دے دروازے تے کھڑا کر دیتا ہے, یا اللہ اے دی وجہ کی ہے. اللہ فرمائے گا اے عالم عابد نو میں جنت ٹوڑ دیتا ہے کہ تینو جنت دے دروازے تے کھڑا اس واسطے کیتا ہے آج میں لوکانو تیری شان بکھانا چاہنا ہوں. آج لوکانو میں تیری شان بکھانا چاہنا. اور اے جملے خالد صاحب میرے جملے نے گویا انج کہہ لو اللہ فرمائے گا اے عالم آج میں تیری لوکانو عظمت دسنا چاہنا, آج اونا لوکانو تیری شان بکھانا چاہنا جڑے آندے ہوندے سن 10,000 تے مولوی رکھے ہوئے, جڑے آندے ہوندے سن مولوی دی کیڑی گل ہے جدوں مرضی بدل چھڑاں گے, آج اونا نو تیری شان بکھانا چاہنا جڑے تینوں حکارت دی نظر نل ویکھ دے سن. عالم مرد کرے گا یا اللہ میری شان ایتھے کیویں بکھائے گا. اللہ فرمائے گا اے عالم انج کر آج جنت دے بوئے تے کھڑا ہو جا, اشفاء للناس, آج جنت دے بوئے تے کھلو کے جنی دل کر دئی شفاعت کر, میں تیری شفاعت نو قبول فرما لوں. اللہ یہ حال ہے خدمت گاروں کا, تو پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا. جے غلام دا اے شان ہے بھی اللہ قیامت والے دن جنت دے بوئے تے کھلار کیا کہے گا لے بھائی اے درہ کاری آتم رضا کھلو ہاں جنت دے بوئے کے تو درہ کر شفاعت لوکاں دی کی گل سبحان اللہ دی آواز کٹ ہوگی میں کاری آتم صاحب دا نام لیا. اچھا اللہ اکبر. فرمائے گا اللہ اے کھڑا ہونا جنت دے بوئے کر لوکاں دی شفاعت. اشفاء للناس کما احسنت ادبہم, جی میں لوکاں نو اچھی تبلیغ کردہ رہے ہیں, جی میں لوکاں نو چنگیاں گلنا دستہ رہے ہیں, جن نے چنگے ادب سکھائے نہیں نا, آج ہونے جو کر جنت دے بوئے تے کھلو کے نا آج انہ دی شفاعت کر, جدی شفاعت کردہ جائیں گا میں تیری شفاعت نو قبول کر کے انہوں نے جنت عطا فرماؤں. میں خالہ صاحب جملہ اے حدیث پاک پڑھ کے تے میں نہ ہونا اوے مولویاں نال بگاڑیا جنا, مولویاں نال بنا کے رکھیا جی ہو سکتا ہے اتھے جا کے کام اوکھا بانی جائے.
کہ جے دنیا تے رہ کے چنگا سلوک کیتا ہوئے گا تے آکھ دیکھو کاری جی اسی بھی پڑھ دے رہے ہیں تو ہی پیچھے نمازاں جناب جیڑا خوش ہویا ہے گل سن کے سبحان اللہ تے آکھے ذرا ایک بار میں ویکھیا ایک دو بندہ پریشان ہے پتہ نہیں کیوں پریشان ہے بولو ذرا سبحان اللہ سرکار دا فرمان پڑھو سنو میرے کریم آقا علیہ السلام دا ارشاد گرامی میرے آقا فرماندے نے من اذل عالمن بغیر حق آقا فرماندے نے جیڑا بندہ کسے عالم دین نو کسے وجہ تو بغیر ایمن حق پریشان کر دائے جڑا بندہ من اذل عالمن بغیر حق فرمایا جڑا کسے عالم دین نو نہ حق پریشان کرے آقا فرماندے نے اذلہ اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق فرمایا جڑا بندہ عالم دین نو بغیر کسے وجہ تو پریشان کردہ رہی دائے نا فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ساری دنیا دے سامنے اس بندے نو ذلیل کر کے رکھ چھڑے گا اللہ ازلہ اللہ اللہ اس بندے نو ذلیل کرتا یاد رکھو جنہوں میرا رب ذلیل کرے انہوں عزت کوئی نہیں دے سکتا تے جنہوں میرا رب عزت دے انہوں ذلیل کوئی نہیں جے کوئی کر سکتا اللہ اکبر میرے کریم آقا علیہ السلام دا ارشاد گرامی قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوہ اللہ الى ابراہیم الخلیل یا ابراہیم انی علیم احب کل علیم او کما قال آقا کریم فرمان رب کائنات نے حضرت ابراہیم نبی تے وہی فرمائی فرمائے اے میرے ابراہیم خلیل انی علیم بے شک میں علم والا ماں اللہ فرماندہ ہے انی علیم بے شک میں علیم احب کل علیم تے میں ہر علم والے نو پسند کرنا میں ہر علم والے نو پسند کرنا آؤ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کرنا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مات العالم صبر اللہ له علمه فی قبره فیونسه الى یوم القیامة ویدرع عنه حوام الارض او کما قال علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آقا کریم فرمانے نے اذا مات العالم فرمایا جدو کوئی عالم دین فوت ہو جاندے صبر اللہ لہو علمہ فی قبرہ فرمایا اس عالم نے دنیا تے رہ کے جنہ علم پڑھیا ہوندہ ہے آقا فرمانے نے صبر اللہ لہو علمہ فی قبرہ اللہ تعالیٰ اس عالم دے علم نو ایک انسانی صورت دے کے او دی قبر وچ بھیج چھڑ دائے اللہ عالم نے دنیا تے رہ کے جڑا علم پڑھیا ہوندہ ہے صبر اللہ لہو علمہ فی قبرہ اللہ او دے علم نو ایک صورت دے کے او دی قبر وچ بھیج دا ہے تے ہن چا سالی گل لے وے او صورت جڑی او علم جنوں اللہ صورت دے کے قبر وچ بھیج دا ہے او صورت قبر وچ آ کے کر دی کی ہے مولوی دے کول عالم دے کول آ کے صورت کر دی کی ہے میرے آقا کریم فرماندے نے پہلے نمبر تے فیونسہو الی یوم القیامہ فرمایا قیامت دے دن تک اس عالم نو قبر وچ پریشان نہیں ہون دیندی او صورت اپنے نال او دا دل لا کے رکھ دی فیونسہو او دے نال انس رکھ دی محبت رکھ دی الی یوم القیامہ قیامت دے دن تک تے دوسرا کام او صورت کر دی کی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے نے وَيَدْرَعُ عَنْهُ حَوَامَ الْأَرْضِ او کما قال فرمایا او صورت قبر دے اندر اس عالم دے جسم دے نیڑے کسے سپ بچھو ٹھوئے نو نیڑے آن ہی نہیں دیں دی اے عالم دین جڑا با عمل علماء ربانیین ہوئے نا علماء ربانی ہوئے انہاں دی قبر دے اندر اللہ تعالیٰ اس عالم دی
اس عالم دے علم نو صورت دے کے قبر بھیج دے وہ پہلے نمبر تے کم وہ صورت کر دی اس عالم دا اپنے دل لا کے رکھ دی تے دوجی گل ہے اس عالم دے جسم دے نیڑے کسے سپ ٹھوئے بچھو کیڑے نو آن ہی نہیں دیندی اللہ اکبر لو جی ایک اور حدیث مبارکہ بڑی لطف والی حدیث مبارکہ ان علی واہ علی پر چٹھے آلے ہو ہن میں نیرے شعر ہی پڑھا تے پھر تساں باواں چک کے آکھنا سبحان اللہ ایسے قدر کرنی چاہیے ویسے تقریر اے دا نا ہی ہے قرآن حدیث ہی پڑھے آ جائے میں نے واقعات بھی آندے نے تو میں تمہیں پتہ سر بھی تھوڑی باتی لا لینا تے شعر و شاعری بھی کہنا لیکن میری تمنا ہوندی جڑے بندے دور دراز آندے ہو تو چلو کچھ اپنے دامن دے وچ کچھ موتی لے کے جاؤ تے موتی سرکار دے فرمان تے اللہ دے قرآن تو بعد کہ اور کیڑے ہو سکتے ہیں میں تواڈے سامنے حدیث پاک مصطفیٰ کریم دی پڑھن لگا ان علی نہیں سارے نہیں بولے جڑے بندے انج کر کے بیٹھے ہو گوڑے پھڑ کے جے تے گوڑیاں کوئی تکلیف ہے تو پھر ایز یو لائک جی میں سمجھ دوں جے بہ جاؤ تے جے گوڑیاں تے کوئی تکلیف نہیں نا تے پھر میرا یقین ہے اللہ تعالیٰ ذکر پاک دے صدقے جو تواڈے گوڑیاں دیاں کمراں دیاں اللہ ساریاں تکلیفاں دور کرے گا ذرا ایک بار چس نال آکھو پیار نال سبحان اللہ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ لعلی ابن ابی طالب یا علی تعلم القرآن وعلمه الناس وإن مت شہیدا ویا علی تعلم القرآن وعلمه الناس وإن مت حجت الملائکة الى قبرك كما تحج الناس الى بیت اللہ العتیق او كما قال علیہ السلام سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے آندھنے ایک دن کائنات والی نے منو ارشاد فرمایا آقا کریم نے فرمایا یا علی میں آنا او نبی پاک دے یاراں دے نام دی مالا جپنا لے ہو آکھنا لے ہو ہم صحابہ کے غلام ہیں میں کیا کدی ایک دن نبی دی سنت سمجھ دیا کدی یا علی تو یا خبیق سے صحیح چس کی نہیں ہوئی میرے نبی نے فرمایا یا علی اے علی جی آقا کریم نے فرمایا تعلم القرآن وعلمہ الناس فرمایا اے علی جی آقا حکم ہوئے فرمایا علی قرآن خود بھی پڑھیا کر لوکانوں پڑھایا بھی کر قرآن دی تعلیم خود حاصل بھی کریا کر اگو لوکانوں بھی قرآن دی تعلیم دیا کر آقا کریم نے فرمایا وَإِن مِتَّ شہیدہ فرمایا میرے غلامہ جب تو قرآن پڑھ دیا پڑھا دیا فوت ہو گیا فرمایا مِتَّ شہیدہ فرمایا پھر تیری موت عام نہیں ہوئے گی تو شہید کی موت دنیا تو جائے گا پھر میرے آقا نے فرمایا وَيَا علی تعلم القرآن وعلمہ الناس اے علی قرآن پڑھیا بھی کر لوکانوں پڑھایا بھی کر وَإِن مِتَّ فرمایا جب تو قرآن پڑھ دیا پڑھا دیا فوت ہو گیا فرمایا حجت الملائکۃ الی قبرک کما تحج الناس الی بیت اللہ العتیق فرمایا علی جب تو قرآن پڑھ دیا پڑھا دیا فوت ہو گیا کہ تیری قبر تے رب دے فرشتے انج آن گے جی میں دنیا کعبے دا طواف کرنے کعبے وال جاندی ہے اللہ مرزا صاحب اگو جدو بھی نعرہ لانا نا جی کملی والے آقا دے نام دا لگے صحابہ دا لگے اولیاء اکرام او خادم رضوی صاحب فرماتے سن کتیاں دے کیڑے نعرے ہوندے نعرہ سرکار دے نام دا اسی تے کمی ہونا دے در دے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء دی عظمت قرآن پڑھنا پڑھانا
علم دین حاصل کرنا سنو کتنی بڑی بات ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تعالیٰ جناب جبریل نو فرمائے گا اے جبریل یا اللہ حکم ہوئے، اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب دی امت دے علماء وچوں ایک عالم میرے سامنے کھلوتا ہویا ہے، ہائے ہائے میرے محبوب دی امت وچوں اونا علماء وچوں ایک عالم میرے سامنے کھڑے، یا اللہ میرے واسطے حکم کیے۔ اللہ فرمائے گا جبریل انج کر اس بندے دا ہاتھ پھڑتے میرے مصطفیٰ کو لے جا، اے دا ہاتھ پھڑ کے میرے حبیب دی بارگاہ وچ لے جا، میرے آقا کریم دی بارگاہ وچ جناب جبریل لے کے آن گے کہ سونے تسی کتھے ہو گے؟ آقا کریم فرمانے نے میں حوض کوثر تے کھلوتا ہوں گا کہ میں جنت دے پیالیاں دے نال اپنے امتیاں نو کوثر دے جام بھر کے پلا رہا ہوں گا۔ کملی والے آقا دی بارگاہ دے اندر جدو جناب جبریل عالم دین نو لے کے آن گے، میرے نبی علیہ السلام کر دے کی ہون گے، آقا کریم اپنے امتیاں نو پیالے دے نال پانی پلا رہے ہون گے، پیالے دے نال پانی پلا رہے ہون گے حوض کوثر کو۔ جدو جناب جبریل امین عالم دین نو لے کے آن گے نا، حدیث پاک دے الفاظ نے وَيَسْقِي الْعَالِمَ بِكَفِّهِ، جدو عالم دین میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آن گے، میرے آقا کریم اور پیالے نو تھلے رکھ دیں گے، سرکار اس پیالے نو تھلے رکھ دیں گے، تھلے رکھ کے میرے نبی کرنگے کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَيَسْقِي الْعَالِمَ بِكَفِّهِ، میرے نبی انج حوض کوثر وچوں اپنے ہاتھ نال انج پانی دی بوک بھرنگے، اپنے ہاتھ دے نال پانی دی ایک بوک بھرنگے تے بوک بھر کے عالم دین دے منہ دے نال لا دیں گے، فرمان گے لے میرے غلاما اے میرے ہاتھ دے نال اے حوض کوثر دا جام پی لے۔ جدو آقا کریم عالم دین لو اپنے ہاتھ دے نال کوثر دا جام پلان گے نا، فَيَقُولُ النَّاسُ یا رسول اللہ تسقینا بالآنیتی وَتَسْقِي الْعَالِمَ بِكَفِّكَ، لوگ کہیں گے یا رسول اللہ اسی بھی تھوڑے امتیاں سانو پیالیاں نال پلایا جے، عالم نو اپنی بوک نال پانی پلا رہے ہو، اپنے دست مقدس نال پانی پلا رہے ہو۔ آقا یہ دی وجہ کی ہے، میرے نبی اپنے غلامہ دا سوال سن کے فرمان گے لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا مُشْتَغِلِينَ فِي الدُّنْيَا بِالتِّجَارَاتِ وَالْعَالِمُونَ بِالْعِلْمِ، میرے نبی فرمان گے میرے غلاموں ایدی بجائے میں دنیا وچ جدو تسی سو کوئی اپنے کھاداں دے چکرہ چ لگیا رہا ہے، کوئی منجی کنک دے حساب چ لگیا رہا ہے، کوئی اپنی تجارت چ لگا رہا ہے، والعالمون بالعلم، تے اے عالم ہوئے جنہوں ہور کام ہی نہیں سی سارا دن رات پڑھن پڑھان وچ لگیا رہا ہے۔ اے عالم دین علم وچ مشغول رہا ہے، تے جڑا دنیا چ رہ کے میری وراثت نو اگے بانٹدا رہا ہے، علم پڑھاندا رہا ہے، اونوں اج میں اپنے ہاتھ نال جامنا پلاواں تے کی کراں؟ میرا تے وجدان کہندا جدو عالم دین نو میرے کریم نبی نے اپنے دست مبارک نال پلایا ہوئے گا، جدو آقا پلان گے میرا وجدان کہندا ہے عالم دین اوتھے جے کدی خوش قسمتی نال جے کدی میری واری آ گئی جے امید تے ہے نا جی، بلکہ امید نہیں بلکہ میں تے کہاں گا سانو تے یقین ہے نا جی، اللہ رسول دی واری آوے تے اوتھے امیداں نہیں اوتھے یقین رکھنا چاہیے ہے۔ جے ساڈی واری آئی اسی تے انج آکھاں گے سونیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا جے آج عزت ملی ہے تے تھوڑے دین دی وجہ تو ملی ہے، اسی تے انج آکھاں گے حبیبا جے تیرے اشارے نہ ہوندے، حبیبا جے تیرے اشارے نہ ہوندے، حبیبا جے تیرے اشارے نہ ہوندے،
نظارے نہ ہوندے بہاراں نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوندے اور تیرا ساتھ ملیا اسی پار اترے یا رسول اللہ تیرا ساتھ ملیا اسی پار اترے جے تو باں نہ پھڑ دو کنارے نہ ہو دے جے تو باں نہ پھڑ دو کنارے اللہ جی ایک اور دلچسپ روایت ہے جی علم اور علماء دی فضیلت ہے سرکار فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا ایک بندے نو کھڑا کیتا جائے گا ترازو دے کول حکم ہوئے گا یہ دے نام عمال تولو جی دے عمال تولو عمال تولن گے نیکیاں کٹ ہو جان گیاں گناہ زیادہ ہو جان گے حکم ہوئے گا یہ دے گناہ زیادہ نے نیکیاں کٹ نے اینو جہنم میں چلائے جاؤ دوزخ وال لے جاؤ حدیث بھی بچاؤں ہے جدو حکم ہوئے گا نا اینو دوزخ وال لے جاؤ فرشتے سجے کھبیوں پھڑ کے تو باہاں تو جدو ٹرن لگن گے اجے پہلا قدم چکن گئی اللہ فرمائے گا جبریل یا اللہ حکم اے درہ اس بندے نو کھلارے نا ایک واری اس بندے نو کھلار درہ جناب جبریل رکو بھائی رکو یا اللہ کھلار دیتا ہے ان کی حکم ہے اللہ فرمائے گا جبریل اس بندے نو جا کے پوچھ اسألہو حل جلست فی الدنیا مع العلماء انو جا کے پوچھ اے بندہ خدا تو اے دس دنیا وچ کدی کسے مولوی کول بیٹھا سے انو پوچھ حل جلست فی الدنیا مع العلماء کیا تو دنیا دے اندر کسے عالم دین دے کول بیٹھا سے یا اللہ کیوں پوچھنا ہے اللہ فرماندہ ہے فَأَغْفِرُ لَهُ بِشَفَاعَتِهِمْ اس واتے نو پوچھ جے دنیا چ کسی عالم دین کو بیٹھا سا تے میں او دی وجہ تو اے دی بخشش کر دیاں گا ہائے 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 جے کسی عالم دین کو بیٹھا سی نا تے میں او دی شفاعت دی اے دی بخشش کر دیاں گا جناب جبریل امین آ کے پوچھن گے ہاں بھائی دس دنیا چ کسی عالم دین کو بیٹھا سا وہ آکھے گا نہیں میں نہیں بیٹھا جناب جبریل کہنے گے یا اللہ اے دنیا کسی عالم دین کو نہیں سی بیٹھا اللہ فرمائے گا جبریل انو پوچھ حل احببتا عالمن انو پوچھ کیا دنیا کدی کسی عالم نال پیار بھی کیتا صحیح دنیا کدی کسی عالم نال محبت کیتی صحیح وہ کہے گا نہیں میں دنیا کدی کسی عالم دین نال محبت نہیں کیتی اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا اے جبریل انو پوچھ حل جلستا علی مائدتن مع عالم فی الدنیا قطو اوہ بندہ خدا اے دس کدی کسے عالم دین دے نال بہ کے کدی کھانا بھی کھادا صحیح کدی کسی عالم نال بہ کے کھانا کھادا صحیح جناب جبریل پوچھن گے ہاں بھائی دس کدی کسی عالم دین نال بہ کے کھانا کھادا ہی او بندہ کہے گا اے جناب جبریل میں دنیا کدی کسی پر عالم نال بہ کے کھانا نہیں کھادا اللہ کریم دی طرف حکم ہوئے گا جبریل فَاسْأَلْهُ اس بندے نو پوچھ حل سَقَطَ فِي مَسْكَنٍ يَسْكُنُ فِيهِ عَالِمٌ انو پوچھ اے بندے خدا اے
دس کیا کدی تو اس مکان وچ چند گھڑیاں ٹھہریا ہے جتھے عالم دین ٹھہریا رہا ہے؟ کیا اس مکان کدی بیٹھا ہے جتھے کدی عالم دین بہندا رہا ہے؟ وہ بندہ کہے گا اللہ میں اس مکان چ نہیں بیٹھا، پھر اللہ فرمائے گا فاسألہ حل سمیت ولدک اسما یشبہ باسم عالم، اینو پوچھ اے میرے بندے کیا تو اپنے پتر دا نام کسے عالم دے نام تے رکھیا سی؟ دس اپنے کسے پتر دا نام کسے عالم دین دے نام تے رکھیا سی؟ فَإِن وَافَقَ اسم والدہ بِاسْمِ عالم فَأَغْفِرُ لَهُ، جے تو اپنے پتر دا نام کسے عالم دین دے نام تے رکھیا ہے تے میں اے دی وجہ تو ہی تیری بخشش کر چھڑاں گا۔ اللہ اکبر۔ جے تو اپنے پتر دا نام کسے عالم دین دے نام تے رکھیا میں او دی فَأَغْفِرُ لَهُ تے میں دی مغفرت کر دیاں۔ جبریل امین پوچھن گے ہاں بھائی دس جڑے اللہ پتر دیتے سا نہیں کسے دا نام رکھے ہی عالم دین دے نام؟ او کہے گا اللہ نہیں میں کسے عالم دین دے نام اتے نام نہیں رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل فَاسْأَلْهُ انہوں پوچھ حَلْ أَحْبَبْتَ رَجُلًا يُحِبُّ الْعُلَمَاء۔ اچھا تو انہوں نہیں بھی نہ سمجھ آئی گل چونکہ سرکار دی زبان جو نکلی ہے گل بڑی لطف علی آپ سکتے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہوں پوچھ حَلْ أَحْبَبْتَ رَجُلًا يُحِبُّ الْعُلَمَاء، کیا تم اس بندے نال بھی کدی پیار کیتا ہے جیڑا بندہ عالم نال پیار کردا سی؟ ہائے ہائے جے تو ڈائریکٹ پیار نہیں کیتا اے دس کیا تو ایسے بندے نال پیار کردا سے جیڑا بندہ عالم دین نال پیار کردا سی؟ فَيَقُولُ نَعَمْ، وہ آکھے گا ہاں ایسا ایک میرا یار ہے سی جیڑا عالم دین نال پیار کردا سی میں او دے نال پیار کردا رہا ہوں۔ اللہ فرمائے گا فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِجِبْرِيلَ، اللہ کریم جناب جبریل نو فرمائے گا اے جبریل خُذْ بِيَدِهِ، اے جبریل ہن انج کر اس بندے دا ہاتھ پھڑ لے، خُذْ بِيَدِهِ اس بندے دا ہاتھ پھڑ لے، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ اے دا ہاتھ پھڑ کے انو آپ جنت وچ چھڑ گیا۔ فَإِنَّ هَذَا الرَّجُلُ كَانَ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّ رَجُلًا وَهُوَ يُحِبُّ الْعُلَمَاء، اے دی وجہ ہے اے بندہ اس بندے نال پیار کردا رہا ہے جڑا دنیا وچ میرے عالم نال محبت کردا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ گرامی قدر حضرات اے مقام علم دا، اے مقام علم دا تے میں فی زمانہ جڑے حالات بنے نے میں آخر جملہ کہہ کے تے گل نو ختم کراں، علم بندہ پڑھے پر ادب نہ سکھے او دے نالوں بندہ انپڑھ ہی چنگا ہے۔ تے میرے حضور قبلہ عالم چاند جی سرکار رحمت اللہ علیہ فرماندے ہندے سن وہ دعا کریا کرو بندہ علم پڑھے تے علم دا حیضہ نہ ہو جائے بندے نے، علم دا بعض دفعہ وہ چیز چھوٹی ہوئے نا تے چیز وہ پانڈا چھوٹا ہوئے تے چیز زیادہ پہ جائے تے وہ ابل جاندی ہے۔ یہ دعا کرو جے رب علم دے نا تے نال آجزی بھی اللہ عطا فرمائے۔ شیخ سعدی شرادی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ہمیشہ اس ٹانی نو پھل چوکھا لگا ہوندا جڑی ٹانی لفی ہوندی، جڑی ٹانی لفی ہوندی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں علم دا مقام علم دی عظمت نو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس نو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ گرامی قدر حضرات فرض نماز تو بعد انشاءاللہ ساڈے ڈی ایس پی صاحب سرکل وزیر آباد جناب محمد ہاشم گجر صاحب ماشاءاللہ عوامی مسائل پر مختصر گفتگو کریں گے، بقیہ نماز کے بعد عوام الناس کی شکایات بھی سنیں گے۔ آباد میں تشریف رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔